ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے منبر پہ خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے جناب علی ابن ابی طالب، میں ملک شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں کوفہ میں کچھ سوالات کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یقیناً تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں بتائیں کہ جس نے ایک ہی وقت میں کسی کی 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا، جبکہ اللہ کی شریعت میں تو کسی کی 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، لیکن وہ شخص کسی کی 2 بہنوں سے نکاح کرنے کے باوجود بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، لہٰذا آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں بتائیں۔ اس شخص کا سوال سن کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جان لو کہ جس نیک بندے نے ایک ساتھ کسی کی 2 بہنوں سے نکاح کیا وہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں غبار اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس نکاح کے بعد اللہ نے یہ حکم جاری کیا کہ اب کسی کی بھی 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، لہٰذا اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی کی امت نے کسی کی بھی 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ سامعین، یہاں پر ایک چھوٹی سی معلومات میں اضافہ کرتی چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اسی وجہ سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل سے مراد یہودی قوم ہے۔ پھر اس شخص نے آپ علیہ السلام سے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے اللہ کے ان 6 نبیوں کے بارے میں بتائیں کہ جن کے 2 نام تھے۔ اس شخص کا سوال سن کر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ حضرت یوشع بن نون کا دوسرا نام ذوالکفل تھا۔ حضرت ذوالکفل حضرت موسیٰ کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا نام ہلکیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ پھر اس شخص نے آپ علیہ السلام سے تیسرا سوال یہ کیا کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے اور نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ اس شخص کا سوال سن کر امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، اے بندہ خدا، جان لو کہ جس مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور گھروں کی چھتوں میں اپنے لیے چھتیں بنا اور ہر قسم کے پھلوں کو کھاتی جا اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلتی جا۔ اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کے لیے ایک شربت نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور اس شربت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور بے شک غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس بات میں بھی ایک نشانی ہے۔ سامعین، شہد کی مکھی پر وحی نازل ہونے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ النحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں واضح طور پر موجود ہے۔ پھر اسی طرح اس شخص نے آپ علیہ السلام سے چوتھا سوال یہ کیا کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا، لیکن وہ مخلوق بھی نہ تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ اس شخص کا سوال سن کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ مخلوق جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا وہ مخلوق ایک بھیڑیا ہے، اور یہ وہ بھیڑیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے جسم سے آپ کی قمیض کو اتار کر آپ کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر بکری کا خون لگا کر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے بابا، ہم نے یوسف کی حفاظت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن افسوس کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ لہٰذا وہ مخلوق کہ جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا وہ مخلوق بھیڑیا ہے، کیونکہ کسی بھی بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا تھا۔ سامعین، اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں واضح طور پر موجود ہے۔ پھر اسی طرح اس شخص نے آپ سے 5واں سوال یہ کیا
کہ اللہ کے تمام نبیوں میں حسب و نسب یعنی خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ عزت والا نبی کون ہے، لہٰذا آپ مجھے اس نبی کے بارے میں بتائیں۔ اس شخص کا سوال سن کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ نبی جو تمام نبیوں میں حسب و نسب اور خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والا نبی ہے، وہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو خود بھی نبی تھے، آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، آپ کے دادا اسحاق بھی نبی تھے، اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ سامعین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3490 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6161 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ حسب و نسب یعنی خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ عزت والے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر اس شخص نے امام علی علیہ السلام سے چھٹا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے قرآن کی ان 5 آیات کی تفصیل بتائیں کہ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز کو بلند کیا جائے گا اور اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے دور بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر ہی رہے گا کہ جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی کوئی فکر نہ ہوگی۔ لہٰذا اے علی ابن ابی طالب، میں قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جس ماں نے مجھے درد اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد پیدا کیا، جس باپ نے ساری زندگی مجھے سہارا دیا، جس بیوی نے ساری زندگی میری خدمت کی، اور جس اولاد کے لیے میں ساری زندگی مشکلات کو برداشت کرتا رہا، تو کیا اے جناب علی ابن ابی طالب، قیامت کا دن اتنا سخت اور خوفناک ہوگا کہ قیامت کے دن مجھے اپنے علاوہ اپنے والدین، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی کوئی فکر نہ ہوگی؟ لہٰذا آپ مجھے قرآن کی ان آیات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ آخر قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اس شخص کا سوال سن کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جان لو کہ قرآن کی ان آیات کے پیچھے چھپا ہوا راز یہ ہے کہ قیامت کے دن آدم کا بیٹا قابیل یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا اور اپنے باپ آدم کے خدا پر ایمان لایا ہوتا، آج تو مجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندہ خدا، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جب ایک بھائی بھی اپنے بھائی کو نہ بچا پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان یہ کہے گا کہ اے کاش میں دنیا میں اپنے باپ کے خدا پر ایمان لایا ہوتا، آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا باپ نوح بھی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندہ خدا، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نہ بچا پائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مربی باپ آزر یہ کہے گا کہ اے کاش دنیا میں ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا ہوتا، آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا بیٹا ابراہیم بھی نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یہ کہے گی کہ اے کاش میں نے دنیا میں اپنے شوہر لوط سے وفا کی ہوتی اور میں دنیا میں اپنے شوہر لوط پر ایمان لائی ہوتی، افسوس کہ آج تو مجھے جہنم کی آگ میں جانے سے میرا شوہر اللہ کا نبی لوط بھی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اے بندہ خدا، جان لو کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کو بچا پائے گی۔ بس اے بندہ خدا، قیامت کا یہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ عام انسان تو دور بلکہ اللہ کے یہ سب نبی بھی اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا پائیں گے۔ لہٰذا اے بندہ خدا، جاؤ اور اس دن کی تیاری کرو کہ جس دن تمہارے اعمال کے علاوہ نہ ہی تو تمہارا مال اور نہ ہی تو تمہاری اولاد تمہارے کسی کام آئے گی۔ پھر اس شخص نے آپ علیہ السلام سے 7واں سوال یہ کیا کہ یہ جو ہم درہم و دینار کا سکہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ سکہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ اس شخص کا سوال سن کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جان لو کہ انسانوں میں سب سے پہلے سکے کو بابل کے ایک ظالم بادشاہ نمرود بن کنعان نے ایجاد کیا تھا۔ سامعین، نمرود بن کنعان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا
اور یہ آج سے قریباً 4000 سال پہلے بابل نامی ایک شہر پر حکومت کیا کرتا تھا۔ پھر اس شخص نے امام علی علیہ السلام سے 8واں سوال یہ کیا کہ آپ مجھے اللہ کے ان 5 نبیوں کے بارے میں بھی بتائیں کہ جو عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ اس شخص کا سوال سن کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جان لو کہ اللہ کے وہ 5 نبی جو عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے، تو ان 5 نبیوں کے نام حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسلام ورلڈ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔